السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: ومن یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کو جو سبق سنایا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے ارتداد کی قباحت، ارتداد کی مذمت، ارتداد کی برائی، ارتداد کے خراب ہونے سے متعلق۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں مرتد وہ شخص ہے جو اسلام کے بعد کسی چیز کا انکار کر دے جو ضروریات دین سے ہو، یعنی زبان سے ایسے کلمے کفر کہے جس میں تاویل صحیح کی گنجائش نہ ہو۔ تو ایسے آدمی کو، جیسے مثال کے طور پر وہ یہ کہے کہ میں کافر بن گیا، یہ کہے کہ میں سجدہ نہیں کرتا، میں قرآن شریف کو نہیں مانتا، میں روزے کو نہیں مانتا، میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو ایسا آدمی جو یہ کہے، جو یہ بولے، تو اسے کہتے ہیں مرتد ہونا، یعنی اسلام سے نکل گیا۔ قرآن میں ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص مرتد ہو جائے اپنے دین سے، یعنی دین اسلام سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ اسی حال میں مر گیا، نماز کا انکار کرتے ہوئے مر گیا، بچی ہے تو پردے کا انکار کرتے ہوئے مر گئی، بچی ہے تو لوگوں سے ملنا نہیں ملنے کے سلسلے میں اس کا انکار کرتے ہوئے مر گئی، وہ کافر ہے وہ۔ اور حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں جتنے اس نے اعمال کیے ہیں وہ سب بیکار ہو جائیں گے، اور وہ اولئک اصحاب النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گی۔ تو خلاصہ کلام، مرتد ایسے شخص کو کہتے ہیں، ایسے مرد یا ایسی عورت کو کہتے ہیں جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جائے، کسی مذہب میں نہ جائے، یا ضروریات دین سے اس نے انکار کر دیا۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، انسان پیدائش کے اعتبار سے مختلف قسموں پر ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی قسم بنتی ہے۔ نمبر ایک، کچھ وہ ہے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کو مرنا نصیب ہوتا ہے۔ ایمان کی حالت میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں مرے، ایمان بھی صحیح تھا، عقیدہ بھی صحیح تھا، اعمال بھی کچھ نہ کچھ کر لیتے تھے، تو اسی حالت میں گئے تو ٹھیک ہے صاحب۔ کچھ وہ ہے جو کفر کی حالت میں مرے، کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ تو پیدا ہوئے اور زندگی بھی ایمان کے ساتھ گزارے لیکن کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، پوری زندگی جو ہے اسلام کے ساتھ گزارے، لیکن آخر میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ ہو گئی، اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، یا زندگی میں کچھ ایسے اعمال کرے تھے جس کا وبال مرتے وقت پڑا، کچھ واقعات آگے آپ حضرات کو سنائے جائیں گے، تو جاتے جاتے کافر ہو کے چلے گئے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کفر کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور کفر ہی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن موت ان کو ایمان کی حالت میں نصیب ہوتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب الفتن سے متعلق۔ تو مرتدین کی چار، ایمان کے اعتبار سے چار قسمیں ہیں جو ذہن میں رکھنا چاہیے۔
اور علماء نے لکھا ہے کہ ارتداد کفر سے بدتر ہے۔ ایک آدمی کے پاس ایمان ہے، مرنے سے پہلے وہ مسلمان سے نکل گیا، ایمان سے نکل گیا، ضروریات دین سے خارج کر، بدتر ہے وہ۔ ایک آدمی ایمان کو ایسی جگہ پہ پیدا ہوا جہاں بدھ گھرانے میں تھا یا غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، پھر ایمان لے آیا، پھر ایمان پر جمع رہا، بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اسی طرح ہم اپنے مدرسے کے بچوں کو سمجھاتے ہوئے بولتے ہیں، جو بچہ مدرسے میں تھا، سمجھ میں نہیں آیا، فلاں نہیں ہوا، فلاں ہوا، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا، کتاب مدرسہ سمجھ میں نہیں آیا، کھانا سمجھ میں نہیں آیا، کتابیں سمجھ میں نہیں آئی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، بہرحال جو بھی نہیں آیا مدرسے سے نکلے گا، تو وہ کامیاب ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خوش بختی کی علامت نہیں ہے۔ ایک بچہ اسکول کالج میں تھا، لیکن اس کو اسلام کے طور طریقے، اسلامی ذہن، اسلامی مزاج کی وجہ سے وہ اسکول اور کالج کو چھوڑ کر مدرسے کو آ گیا، تو خوش قسمتی کی علامت ہے وہ۔ تو اسی طرح سے جو آدمی ایمان میں تھا، ایمان چھوڑ کے غیر کو چلے گیا، بدبختی کی علامت ہے۔ ایک آدمی غیر میں تھا، پھر اسلام میں آ گیا، خوش بختی کی علامت ہے۔ تو بہرحال ارتداد، جو مرتد ہونا ہے، وہ کفر سے بدتر ہے۔ کفر سے بدتر اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی چیز تھی، قیمتی چیز تھی، آپ نے اسے پھینک دیا۔ جیسے کسی بچے کو یا کسی بچی کو اچھی نوکری مل رہی تھی، بچیاں سمجھ میں نہیں آتی یا دور ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ نوکری چھوڑ دیتے، لوگ بولتے اپنے ہاتھ سے پاؤں میں جو ہے کلاڑی مار لیا بول کے بولتے، اچھی نوکری چھوڑ دیے تو اچھی چیز چھوڑ دیے تو کفر سے بدتر ہے۔ ایک آدمی کو نوکری نہیں ملی تو اس کو لوگ اتنا زیادہ برا نہیں بولتے، ہاں بھائی تلاش کر رہا، بھائی اتنی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو ملی اور ان جو ہے لات لے کے مار دیا نوکری کو، ہٹ میں نہیں کرتا ہوں، تو وہ اس سے بدتر ہے۔ تو اسی طرح ایمان میں رہے اور کفر میں چلے گئے تو یہ بدتر ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ بڑا فتنوں کا ہے، بہت بڑے فتنوں کا ہے۔ کبھی کبھار آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، ہمارے بعض علماء سے ہم نے سنا کہ ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم جیسے کمزور ایمان والوں سے پتہ نہیں اللہ کون سا امتحان لینے والا ہے کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کر دیا، فتنوں کے زمانے میں۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رکھنا اپنے ہاتھ میں انگارے لینے کی طرح ہے۔ برقع پہننا، ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، کرتا پیجامہ پہننا، اسلام کے مطابق شادی کرنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، انگارے لینے کی طرح ہے۔ کتنے بچیاں ہیں سیدھی سادی شادی کرنا چاہتے، کتنے بچے سیدھی شادی کرنا چاہتے ہو لوگ کہ بھئی سنت کے موافق ہو، کبھی گھر والے نہیں مانتے، کبھی دوست نہیں مانتے، کبھی ماں باپ نہیں مانتے، ایک مرتبہ شادی ہو رہی نا صاحب، اچھی کر لیں گے، اچھا دھوم سے کر لیں گے۔ کتنے بچیاں ہیں کہ بھئی دیندار سے شادی کرنا چاہتے ہیں، بعض بچیاں ہیں نہیں بھی چاہتے ہیں، انہیں داڑھی والا پسند نہیں ہے، انہیں ٹوپی والا پسند نہیں ہے، انہیں نمازی پسند نہیں ہے، انہیں پردے کا اہتمام کرنے والا پسند نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ سوچ اور فکر کے بارے میں آگے بتاؤں گا ابھی، کہ ہم جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ ایسا ہے کہ اپنے ہاتھ میں انگارہ لے کے چلنا ہے، ایمان پر چلنا، ہم اس زمانے میں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ہے کہ آپ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، دلوں کو پلٹنے والے،
اے دلوں کے پلٹنے والے، مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضور کی یہ دعا ہے۔ اور پہلے انبیاء کے بارے میں ہے کہ وہ بھی دعا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ جب آخری مرنے کا وقت آیا تو اپنی اولاد سے پوچھے انہوں نے، سب کو بلا کر، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ جب انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، کہ ہم ایک معبود کی عبادت کریں گے جس طرح سے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ایک معبود کی عبادت کرتے تھے، تو ان کو سکون ہوا، جات و خط جو ہے سکون کی ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج کل اگر کسی ماں کا، دادی کا، باپ کا انتقال کا وقت قریب آئے تو یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی میرے بعد کیا کرو گے، میرے بعد کیا، میرے سامان کیا کرو گے، بیٹی کی شادی کیسا کرنا ہے، یہ گھر کیا کرنا ہے، فلاں کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزوں کی فکر۔ یہاں ایمان کے بارے میں فکر ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ دعا کرتے تھے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے جو ہے نیک لوگوں کے ساتھ ملائیے اور ایمان جب دیجئے، جب میری وفات کا وقت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے۔ اور اسی طرح نماز جنازے کی دعا میں بھی ہے اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ میں جب تک زندہ رہوں مجھے اسلام پر زندگی باقی رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، جب موت دے تو مجھے ایمان کی حالت میں موت دے۔ ان مرا سامنے والا، لیکن دعا سکھائی جا رہی پڑھنے والوں کو، ان چلے گیا اپنا جو بھی کرنا تھا فلاں فلاں چلے گیا، اللہ تعالیٰ بول رہے اب اس کی فکر چھوڑو، اب تمہاری فکر کر لو، تم کیسا مرتے نہیں معلوم۔ تو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا ہے۔ انبیاء جب دعا کرے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کیا ہے پوچھ کر گئے ہیں، اور اللہ کے رسول دعا کریں تو ہمیں کتنا ڈرنے کا زمانہ۔ وہ زمانہ نہ شک و شبہات کا تھا، نہ یوٹیوب کا تھا، نہ فیس بک فساد بک کا تھا، کوئی سے بھی بک کا نہیں تھا۔ اس لیے بعض صحابہ کے بارے میں کہ وہ بھی ڈرا کرتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے، پریشان ہو کر باہر نکلے، روتے ہوئے نکلے، حضرت ابو بکر ملے، کیا ہوا کئی کو رو رہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اللہ کے رسول کے مجلس میں رہتے تو ہمارا ایمان تازہ رہتا، لیکن گھر کو آئے تو تھوڑا کم ہو جاتا، دوسرے خیالات آتے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے بھی اسی طرح سے ہوتا، چلو نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ منافق نہیں ہوا، بلکہ مسلمان کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، یعنی ایمان جو ہے کبھی بجھتا ہے، کبھی اوپر ہوتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، جیسے آپ ہماری بات سن رہے ہیں، تو اب ایمان کچھ تازہ ہوتا ہے، پھر اب یہ دنیا سے ہٹ کے پھر دوسری دنیا میں جائیں گے تو پھر ایمان جو ہے ڈھل ہو جاتا ہے، یزید و ینقص، کبھی زیادہ کبھی کم۔ اور یہ ایک مسلمان کی کیفیت رہتی ہے، نبیوں کے ایمان کے بارے میں کہ ان کا بڑھتے رہتا ہے، فرشتوں کے بارے میں کہ ان کا رکا ہوا رہتا ہے، ساری چیزیں دیکھے ہوئے ان کا پورا ایمان پورا مکمل، نبیوں کا تو بڑھتے رہتا ہے۔ ایک مسلمان کا ہے، عام آدمی کا ہے، مسلمان کا ہے جو کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے کبھی کم بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو بیماری سخت ہو گئی، رونے لگے۔ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ گناہ گار پا رہے ہیں، یعنی آپ اپنے آپ کو زیادہ گنہ گار پا رہے ہیں کہ رو رہے ہیں؟ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور زمین سے مٹی لے کر فرمایا اللہ کی قسم میرے سارے گناہ میری نظر میں اس مٹی سے زیادہ ہلکے ہیں، مجھے اپنے گناہوں کا ڈر نہیں ہے، بلکہ میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہیں مرنے سے پہلے میرے ایمان کو سلب نہ کر لیا جائے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہیں سور بیل کو بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ الٹا پاؤں مسجد میں جو ہے رکھ رہے تھے تو غیب سے آواز آئی یا سور، اے بیل،
تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بیل کہا تو انہوں نے اپنا نام ہی اس کے ساتھ لگا دیا، محبوب جو نام بولتے وہی نام میرا ہنگا بول کے جو ہے لگا لیا۔ زندگی میں ایسے گناہ، سنت نہیں چھوٹی ان کی، کہیں سنت چھوٹی تو وہیں خود متنبع کیا، انہیں بھی اپنا ڈر ہے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کے ایک شاگرد کا انتقال ہونے کے قریب ہے تو وہ گئے اپنے شاگرد کے پاس، وہ یاسین پڑھنے لگے، شاگرد نے کہا مت پڑھیے مت پڑھیے، کلمہ پڑھنے لگے، کہا مت پڑھیے مت پڑھیے، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے جب یہ صورتحال، یہ واقعہ ان پر سے گزرا تو 40 دن اپنے گھر میں روتے رہے، نماز پڑھتے پھر چلے جاتے پھر روتے رہتے، میرا شاگرد ہے میرے پاس پڑھا۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ان کو گھسیٹ کر جو ہے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے ان کے شاگرد کو۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں تم سے معرفت خداوندی کو سلب کر لیا، کھینچ لیا، حالانکہ تم میرے شاگردوں میں سے۔ فضیل بن عیاض بڑے شاگردوں میں، بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں 3 چیزیں کیا کرتا تھا۔ نمبر 1، چغلی بہت کرتا تھا، یعنی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، خاص کر یہ خواتین میں چغلیوں کی عادت بہت رہتی، ان لوگوں کو واٹس ایپ کی ضرورت نہیں رہتی، خود بخود پہنچاتے رہتے وہ لوگ، کسی چینل کی بھی ضرورت نہیں رہتی، بچہ ہوا تو 1 گھنٹے میں سب کو معلوم آتا۔ حالانکہ خوشخبری ہے، یہ چغلی نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے، لڑائی ہوئے، جھگڑے ہوئے، فلاں ہوئے، طلاق ہوا، فلاں ہوا۔ اور دوسرا، میں اپنے ساتھیوں سے بہت حسد کرتا تھا، جلتا تھا۔ اس زمانے میں تو شاید علم کی وجہ سے وہ لوگ جلتے تھے ہوں گے، یا کسی مال کی وجہ سے جلتے تھے ہوں گے۔ بچیوں میں اور عادتیں رہتی، خوبصورتی کی عادت ہوتی، اتنی خوبصورت ہے میں کہیں وہ کپڑے پہن گیا ہے، میں یہ کپڑے پہن گیا۔ وہ ایک شادی میں ایک ہی جوڑا پہننا، دوسری شادی میں فنکشن میں پہن ہی نہیں سکتے، اس کو پہننا بھی نہیں چاہتے، کیوں؟ اس سے پہلے پہن لیا میں اب۔ تو حسد کرنا، خوبصورتی کا حسد، کپڑوں کا حسد، مال کا حسد، گاڑیوں کا حسد، فون کا حسد، ذاتی گھر کا حسد، اچھے نمبرات کا حسد۔ ایک ہے حسد، ایک ہے رشک۔ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ حسد کس کو بولتے ہیں؟ حسد اس کو بولتے ہیں کہ بھئی سامنے والے کے پاس جو نعمت ہے وہ نعمت ختم ہو جائے، میرے پاس آ جائے، اس کو بولتے ہیں حسد۔ یعنی مثال کے طور پر سامنے والا جو ہے 100 نمبرات سے پاس ہوا، تو آپ کی یہ خواہش یہ ہے کہ بھئی اس کو ایک بھی نمبر نہ آئے، وہ فیل ہو جائے اور میں جو ہے 100 نمبرات میں آ جاؤں۔ سامنے والے کے پاس مال ہے تو اس کے پاس مال ختم ہو جائے، میرے پاس مال آ جائے، تو اس کو بولتے ہیں حسد۔ ایک ہوتا ہے غبطہ، رش کرنا۔ رش کرنا، اس کو بھی 100 نمبر آتا ہے، میرے کو بھی 100 نمبر آتا ہے، وہ بھی مالدار بنے، میں بھی مالدار بنے، تو یہ غبطہ اور رش کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے کسی کو مال دیا، بہت زیادہ خرچ کر رہا ہوں، تو آپ کو حسد کرنا جائز نہیں ہے، آپ رش کر سکتے، اللہ نے مجھے دیا تو میں بھی خرچ کرتا ہوں۔ تو دوسری عادت تھی اس کے اندر، وہ اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا۔ تیسری چیز کہ اسے کوئی ایک بیماری آ گئی تھی، تو بیماری کی وجہ سے حکیم نے اسے کہا تھا کہ شراب پیو تو صحیح ہو جاتی، تو اس نے جو ہے شراب پینا شروع کر دیا تھا، تو مرنے سے پہلے ایمان سلب ہو گیا۔ فضیل بن عیاض، آپ ان کی زندگی پڑھے دیکھے، کتنی بڑے اللہ والے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اور مرتدین کی 2 صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ بھئی صاف انکار کر دے، بھئی میں مسلمان نہیں ہوں، مسلمان سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن وغیرہ کچھ نہیں مانتا، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی مرتد ہو گیا صاحب۔ بعض لوگ وہ ہیں جو زبان پہ تو نہیں لا سکتے،
ماں باپ کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے، خاندان کے ڈر سے، یا کسی اور چیز کے ڈر سے، لیکن ان کا ذہن میں یہ ہے کہ بھئی اسلام میں ایسا کہیں کہوں گا، اسلام میں پردہ کہیں کہوں گا، اسلام میں کعبۃ اللہ کہیں کہوں گا، اسلام میں زکوٰۃ دینا کیوں، یہ شک و شبے کی چیزیں جسے کہتے ہیں فکری ارتداد، فکر کے اعتبار سے ان مرتد ہو گیا۔ عورتوں کو پردہ کہیں کہوں گا، ایسے ہی گھومنے دیتے۔ اسلام نے مردوں کے الگ الگ حکم کئی کو بنائے ہوں گے، بنانے والا بنایا، اب کرنا چھپنے کرنا ہے۔ گاڑی بنانے والا بنایا، بولا یہاں پیٹرول ڈالنا، پوری دنیا وہیں ڈال رہی پیٹرول، کئی کو بنانے والا بولا یہاں ڈالنا بول کے۔ مرد کو عورت کو دونوں کو بنایا، بنانے والا بولا ان پردہ کرنا، ان اندر رہنا، انہوں باہر رہنا، تو ختم ہو گیا مسئلہ۔ گاڑی والے سے جا کے پوچھتے یہاں پہ کئی کو لگا ہے سوراخ، آپ دوسری جگہ پہ لگانا تھا نا، پیٹرول یہاں کئی کو ڈلا رہے، دوسری جگہ پہ کرنا تھا نا، دوسری جگہ پہ ٹائروں میں لگانا تھا، کہاں تو بھی نہیں پوچھتے۔ اسی طرح بنانے والے نے جب کہا تو بس ختم ہو گیا مسئلہ، اللہ نے کہہ دیا، مجھے آگے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ شک کر رہے ہیں پردے کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، بھئی جانوروں کو قربان کرنے سے کیا ہوتا، خالی جانوروں کو مار دیا جا رہا، خالی جانوروں کو قتل کر دیا جا رہا، تو دنیا میں ہر کوئی کھاتی لیجئے۔ ہم سانس لیے تو بھی اس میں بعض جراثیم ہیں جس کی وجہ سے دوسرے کیڑے مرتے گئے، اور سائنس آج کل کی یہ کہتی کہ درختوں میں بھی جان رہتی۔ اب درخت بھی نہیں کھانا، پتے بھی نہیں کھانا، بھاجی کھانا، نہ ٹماٹے کھانا، نہ مرچی کھانا، نہ سانس بھی نہیں لینا، دوسرے لوگ مر رہے، جانور مر رہے، گھاس بھی نہیں کھانا کیونکہ ان میں بھی جانے۔ سمندر میں انسانوں سے زیادہ، زمین پہ جتنے مخلوقات ہیں نا، انسان جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں، اس سے زیادہ جانور جان رکھنے والے جو ہے سمندر میں، اس سے زیادہ ہے۔ کیسا جی رہے اللہ، پانی پی کے نہیں جی رہے، وہاں پہ بھی ایک دوسرے کو کھانے کی چیزیں رہتے ہو۔ اور آپ سمجھیے اس بات کو، بکری کو اللہ تعالیٰ جو داد دی ہے نا، خالی گھاس کھا سکتی ہے، گوشت نہیں کھا سکتی۔ شیر کو جو دانتاں دیا نا، خالی گوشت کھا سکتا، گھاس نہیں کھا سکتا۔ انسان کو دونوں کے دانتاں دیے، گھاس بھی کھا سکتا، گوشت بھی کھا سکتا۔ سامنے کے دانتاں جو ہے یہ گوشت کھانے کے، پیچھے کے دانتاں جو ہے وہ ایک گھاس کھانے کے، بھاجی کھانے کے۔ ہماری بناوٹ خود بول رہی ہم گوشت بھی کھا سکتے، گھاس بھی کھا سکتے، یعنی بھاجی، گھاس سے مراد بھاجی، ترکاری۔ ہماری بناوٹ خود بول رہی کہ دو کھا سکتے۔ آپ نہیں کھانا، دانتاں نکال دو صاحب، آپ کئی گورا کے دانتاں رکھ کے کیا فائدہ، گوشت کھا رہے نہ کچھ کھا رہے، بناوٹ خود بول رہی۔ اب شیر کو بنائے، شیر سب سے بڑا ظالم ہونا چاہیے، جب سے پیدا ہوتا ان خالی گوشت کھاتا، گھاس کھاتا نہیں۔ تو یہ ذہن میں آتا کہ بھئی کئی کو اس طرح سے ہوتا ہوں گا، کئی کو اسلام میں قربانی ہوں گی، اسلام میں کئی کو جانور کو ذبح کرنا ہوگا۔ چلو صاحب آپ نہیں کھائے، بکرے نہیں کھائے، کیا کریں گے وہ لوگ، آج نہیں تو کل مریں گے۔ کہاں مریں گے؟ روڈوں پہ مریں گے۔ اب روڈوں پہ اٹھانے کے لیے دنیا کہاں ہے، اتنا ٹائم کہاں ہے لوگوں کے پاس، اور ہر جگہ مرے ہوئے ملیں گے، ہر جگہ مرے ہوئے ملیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ بھئی آدمی کھاتا، صحیح جگہ پر جاتا، صحیح جگہ پر رکھتا، صحیح جگہ پہ خالی کرتا، صحیح جگہ پہ پھر کھانا شروع کرتا۔ کھا رہے بول کے کچرا کم ہے، کچرا صحیح جگہ پہ۔ تو اگر ذہن میں یہ آیا کہ بھئی اسلام میں اس طرح سے کیوں ہے، اور ایک بات بھی ذہن میں رکھ لو، اسلام میں نہیں، ہر جگہ قربانی ہے۔ ہم لوگ قربانی بولتے، ذبح کرنا بولتے، ان لوگ بلی بولتے۔ بلی کا بکرا ہے، بلی چڑھانا ہے۔ کبھی تو بھی جاؤ، مرغیاں لٹکتے رہتے بغیر منڈی کے، بکرے لٹکتے رہتے۔ ہمارا بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ بھئی تیز کر کے پانی پلا کے ذبح کرنا، ہمارا کو یہ حکم ہے۔ وہاں پہ ایک ہی چمار کو چٹ کر دینا، دیکھے تو ڈر لگتا۔ ہمارا اسلام جانوروں کے کاٹنے کا طریقہ اور ان پر رحم کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ دوسروں کے سامنے نہیں کاٹنا، دوسرے جانوروں کے سامنے نہیں کاٹنا، اس کو تکلیف ہوتی، الگ سے کاٹو بول کے اسلام کا حکم ہے۔ وہاں پہ خالی پھٹاک بول کے کاٹ دیتے ہو گیا،
ہمیں دوسرے مذہبوں کے بارے میں نہیں بولنا ہے، نہیں نہ سمجھنا ہے، ہمارے مذہب پر جمنا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں قربانی کے دنوں میں جنہیں یاد آتا ہے، ان قربانی کے دنوں میں کیوں یاد آتا؟ کتنے ان کے تہوار ہیں جس میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جس میں جانور کیا ہے، ان کا خون جو ہے انہوں پہ اللہ کے اپنے اپنے اس میں اعتبار سے ڈالا جاتا، ہمارے اس میں کہیں کو یاد آتا؟ تو بہرحال قربانی سے متعلق کوئی ذہن پیدا ہو رہا کہ بھئی اسلام میں ایسا کیوں ہے، شک و شبہ پیدا کر رہے، اسلام میں زکوٰۃ کیوں ہے، اسلام میں عورتوں کے لیے برقع کیوں ہے؟ اسلام میں عورتوں کے لیے برقع ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ منصف پیپر ایک حیدرآباد کا مشہور پیپر ہے، بلکہ ملک کے اعتبار سے، اس میں ہر جمعے کو میں نے اسلام کیوں قبول کیا ایک کالم آتا، ایک مضمون آتا، ایک ٹاپک آتی، تو اس میں پڑھنے کا موقع ملا کہ ایک بچی مسلمان ہوئی، مسلمان ہونے کا سبب اس کو برقع ہوا۔ کیسے ہوا سبب؟ وہ برقع پہن کے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ اور آپ دیکھ لیجئے جتنے بچیوں کے اوپر بچے چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کا فلاں کرتے ہیں، ان بچیوں کا کرتے جن کی صورت نظر آتی، جو دکے آتے، جو دکے نہیں آتے، ان کی صورت نظر نہیں آتی، ان کے پیچھے بھی نہیں کرتے۔ کتوں کو گوشت دکھا تو کتے پیچھے پڑتے، کتوں کو گوشت نہیں دکھا تو پیچھے بھی نہیں پڑتے، تو کتے رہتے ہو۔ تو وہ حفاظت کے لیے وہ سونا چاندی کو الماری میں رکھتے، بلکہ الماری کے اندر ایک لاکر رہتا، لاکر کے اندر ایک سائیڈ میں اور ایک لاکر رہتا، وہ لے جا کے سائیڈ میں رکھتے۔ کیوں؟ آپ سونے سے، وہ سونا ہے، اس کی قیمت ہے، اسی طرح عورتیں اور بچیوں کی قیمت ہے، اس لیے کہتی کہ بھی برقع پہنو۔ کعبۃ اللہ بھی برقعے میں ہے، وہاں پہ پردے میں ہے، کیوں؟ اس کی حفاظت ہے۔ اور کتنے پھل ہیں جن کو پردے میں رکھا گیا، موز بھی پردے میں، کھاتے اندر کا، تربوز اندر کا کھاتے، انڈا اندر کا کھاتے۔ اگر خالی چھلکے نکال دیے، کوئی بھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا اس کو۔ پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر فرمایا کرتے تھے، برقع پہننے والی بچی وہ بن چاکلیٹ کی طرح ہے، یعنی پرنی میں بن ہے، اور برقع نئی پہننے والی جو ہے وہ کھلے چاکلیٹ کی طرح ہے۔ آپ خود بولو، اگر بچہ جا رہا، چھوٹا بچہ جا رہا، اس کے سامنے ایک کھلا ہوا چاکلیٹ ہے، ایک بند چاکلیٹ ہے، تو وہ چھوٹا بچہ جنہیں مکمل سمجھ نہیں ہے، وہ اگر اٹھانا بھی چاہے تو وہ پرنی والا چاکلیٹ اٹھاتا، کھلا ہوا چاکلیٹ نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ محفوظ ہے وہ۔ اسی طرح سے پردے میں جو بچی رہتی ہیں، برقعے میں جو بچی رہتی ہیں، کوئی آدمی بیوی بنانا چاہتا ہے تو اس کو بناتا، بہن بنانا چاہتا ہے تو اس کو بناتا، کسی کو انٹی بولنا چاہتا ہے تو اس کو بولتا، کسی کو ماں بنانا چاہتا ہے تو اس کو ماں بولتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پردے میں ہے۔ جو پردے میں نہیں ہے، دیندار لوگ اس کو بہن بولنا بھی پسند نہیں کرتے، اس کو بیوی بنانا بھی پسند نہیں کرتے، اس کو ماں بنانا بھی پسند نہیں کرتے، ماں بولنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ اسلام کی جو خوبصورتی ہے، عورتوں کی جو خوبصورتی ہے، بچیوں کی جو خوبصورتی ہے، وہ پردے میں رہنا ہے، اور ان کی فطرت میں ہے وہ۔ اور عورت اور مرد میں فرق ہے طبیعت کے اعتبار سے۔ اس کی مثال، ایک بچے کو اور ایک بچی کو، دونوں کو جیل میں ڈال دیے، بچی کونے میں بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی، بچہ نکلنے کی کوشش کرتے رہتا، طبیعت میں ہے وہ۔ ایک بچی کو ایک بچے کو کھلونے کی دکان کو لے کے گئے، بچیاں چھوٹے چھوٹے گڑیاں لینا پسند کرتے، پکانے کی چیزیں لینا پسند کرتے، بچے گاڑیاں لینا پسند کرتے، سیل فون لینا پسند کرتے، بندوق لینا پسند کرتے۔ کیوں؟ ان کی طبیعت میں ہے وہ، ان کی طبیعت میں وہ چیز رکھی گئی ہے، چھوٹے کھلونے، بگونے، چمچے، اور اسی طرح گڑیاں ان کی طبیعت میں ہے۔ لوگ بولتے ہیں آج کل کے بچے ایسا نہیں ہے، ایک دو رہتے ویسے، لیکن اکثریت دیکھو، بچیاں کیا دیکھنا پسند کرتے؟ کارٹون دیکھنا پسند کرتے،
کارٹونوں کو اچھا پسند آتے، سیریل دیکھنا پسند کرتے، کیوں؟ گھریلو ماحول ہے وہ. عاشقی کے فلمیں دیکھنا پسند کرتے، کیوں؟ ان کے مزاجی کے وہ عشق، ایک محبت، ایک چیز ہے وہ. اسی طرح سے بچے کو ایسا فائٹنگ دیکھنا پسند کرتے، لڑنا پسند کرتے، کیوں؟ ان کی طبیعت میں ہے وہ. تو بہرحال بات آگے جا رہی ہے کہ سمجھنا یہ ہے کہ جو اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ بہترین نظام بنایا ہے. تو بعض لوگوں اعتبار سے فکری ارتداد میں مبتلا ہے. بچیوں کو برقع کیوں، مال کیوں، نماز کیوں، روزہ رکھنے سے اللہ کو کیا ملتا؟ اللہ کو کچھ بھی نہیں ملتا، ہما کو ملتا. ہما کو ملتا، اللہ کو کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو فکری ارتداد سے بھی ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے. نماز کا اہتمام، بہت ساری چیزیں میرے کو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آئی تو بھی کرنا ہے، سمجھ میں آئے تو بھی کرنا ہے. بعض مرتبہ پیٹ میں درد دیتے رہتا، آپریشن کرنا ہوتا، پہلے درد، آپریشن کرے تو اور درد ہوتا، تو بھی ڈاکٹر کیا بولتا؟ آپریشن کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بولتے ڈاکٹر صاحب بول دیے ختم ہو گیا مسئلہ. ہے کہ ان کو پیٹ کے بارے میں معلوم ہے، اسی طرح اللہ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، کس کو کیا بولنا ہے، کس کو کیا نہیں بولنا ہے، بچوں کے لیے کیا حکم ہے، بچیوں کے لیے کیا حکم ہے، مردوں کو کیا حکم ہے، عورتوں کو کیا حکم ہے. وہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ نے جب حکم دیا ہے اور اللہ نے جب بچیوں کے لیے پردے کا نظم رکھا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ فکری ارتداد سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اگرچہ کہ ہم زبان پہ نہیں لا رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم جو ہے دوسروں کے سامنے تذکرہ نہیں کر رہے کیا بولتے ہیں، اگرچہ کہ ہم جو ہیں اس کو ذہن میں اور دل میں رکھ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے موجودہ زمانے میں فکری ارتداد بھی پایا جا رہا ہے. بچیاں آہستہ آہستہ مرتد ہوتے جا رہی ہیں. داڑھی والا پسند نہیں ہے، یہ داڑھی والا نہیں، یہ اللہ کے رسول کی تشبیہ والا پسند نہیں ہے. یہ پہل مولانا عبید الرحمان اطہر صاحب دامت برکاتہم نے بیان میں کہا پہلے بچیوں کو داڑھی والا پسند نہیں تھا، اب ایمان والا پسند نہیں ہے. یہ فکری ارتداد ہے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ اپنی شریعت پر مطمئن رہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے اس شریعت میں سکون رکھا ہے، اللہ نے اس شریعت میں سکون رکھا ہے. جتنے بچیاں سمجھتے کہ بھئی ہم آئی ٹی میں کام کر کے سکون میں ہیں، ہم جاب کر کے سکون میں ہیں، ہم بغیر برقعے کے پھرنے میں سکون میں نہیں ہو. ظاہری دکھ رہا ہو. ہم لوگ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، کار ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دن میں اتنے گولیاں کھاتے جتنے نوالے میں نہیں کھاتے ہو. سکون میں ہے وہ لوگ؟ نہیں ہے سکون میں. سکون تو شریعت میں. تو اس لیے اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ ہمیں اپنی ذہنی اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنی باتوں کے اعتبار سے مجھے اپنے دین پر جمے رہنا ہے، مرتد نہیں ہونا ہے. اور مرتد ہوئے حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. اور تم نے جتنے نیک اعمال کیے ہیں وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے. اور اپنی فکر کو بھی صحیح رکھنا ہے. کوئی چیز اسلام کے بارے میں آپ کو شک و شبہ کر رہا ہے، آسان طریقہ، بھئی اللہ نے کہہ دیا ہے، ختم ہو گیا مسئلہ. بنانے والا بولا ہمیں کو عمل کرنا ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، میرے کو نہیں آتا، بہت ساری چیزیں ہیں بھائی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. ڈاکٹر کو سمجھ میں آتا، ڈاکٹر کو سمجھ میں نہیں آتا، انجینئر کو سمجھ میں آتا، انجینئر کو سمجھ میں نہیں آتا، وکیل کو سمجھ میں آتا. بعض چیزیں ہیں بھائی مجھے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے ایسا نہیں ہوتا. عقل سے اوپر وحی ہے، عقل سے اوپر آتی وحی ہے.
تو سب سے آسان چیز یہ ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، مجھے ماننا ہے، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ دوسری چیز، اپنے اطمینان کے لیے، اپنی دلی تسلی کے لیے کسی معتبر اہل حق علماء سے آپ اپنا سوال کیجئے کہ بھئی اس کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، بھئی بت بھی جو ہے پتھر کے بنے ہوئے ہیں، کعبۃ اللہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، تو یہ لوگ بھی پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی پتھر کی عبادت کر رہے ہیں۔ ظاہری سوال، یہ بھی لوگ پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ہم یہ بولتے ہیں ہم پتھر کی عبادت نہیں کر رہے۔ قرآن میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اس گھر کی عبادت نہیں کر رہے۔ اس کی مثال، جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہاں رکھا ہوا ہے، اگر اس کو ہٹا کے ادھر لا لیے تو عبادت کرنے والے بھی یہاں سے یہاں پہ آ جاتے۔ لیکن کعبۃ اللہ یہاں پہ ہے، کسی وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا، گرا دیا گیا، دوسری جگہ بنا دیا گیا، تو بھی ہم یہیں سے رخ کرنے والے ہیں، وہ دوسری جگہ جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہمارا اصول، ہمارا ضابطہ ہے۔ تو اس لیے ذہن میں اگر کوئی اشکال آتا ہے، کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنی فکر کو یہ بولنا ہے کہ بھئی بنانے والا بولا ہے، مجھے کرنا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت پر جمائیے، بس ختم ہو گیا مسئلہ۔ اور آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اہل حق علماء سے، جو اس لائن میں کام کر رہے ہیں، ان سے اس کی مصلحت پوچھے۔ جیسے کعبۃ اللہ کی مصلحت میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ ایسے سوالات ہوں گے۔ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے مانگو، اللہ سے حل کرا لو اور اپنے اس پہ جمے رہو۔ نہیں تو اس کے ساتھ اگر خالی اپنی مسئلے سکون کے لیے پوچھ رہے ہیں تو کسی اہل حق علماء سے اس مسئلے کا حل کرا لیجئے تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ تو یہ ارتداد سے بچے رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھ لیجئے، دنیا مختصر ہے، کتنے دن تک آپ کسی اور مذہب میں جا کر فالو کریں گے، ان پر عمل کریں گے؟ اور آپ دیکھ لیجئے، کئی بچیاں چلے گئے، کتنے دن تک زندہ رہے؟ 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے۔ یا تو وہ خود مر گئے، یا خود انہیں مار دیا گیا، یا ختم کر دیا گیا، یا فلاں کر دیا گیا، جو بھی گیا وہ ٹاپک الگ ہے۔ لیکن اگر اسلام میں رہتے، اپنے مذہب میں رہتے، اگر دنیا گئی تو گئی، آخرت تو برقرار رہتی۔ دنیا تو آج نہیں تو کل جانا ہی ہے، چاہے ہمارے سے ہو، چاہے آپ سے ہو، چاہے لڑکوں سے ہو، چاہے لڑکی سے ہو، چاہے مالدار سے ہو، چاہے نبی سے ہو۔ قرآن میں فرما دیا گیا، ما کان لبشر من قبلک الخلد، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے۔ تو اس لیے میری مائیں اور بہنیں اور سننے والے سامعین اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ہم اپنے ایمان پر جمے رہے، ایمان پر جمنے کی دعائیں کرتے رہے، اور اپنے جتنے بھی حالات آتے ہیں ان حالات پر جمے رہیں۔ اور زندگی ہی حالات آتے ہی ہیں، جہاں کوئی غم نہ ہو اسے جنت کہا جاتا ہے، جہاں غم ہی غم ہو اسے جہنم کہا جاتا ہے، اور جہاں غم اور خوشی، جنازے اور شادی دونوں ہوتے ہیں اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا ہی ہے، دنیا میں آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی، غم بھی ملیں گے۔ جہنم میں آپ کو خوشیاں نہیں ملیں گے، جنت میں آپ کو غم نہیں ملے گا، دنیا میں ملیں گے۔ اس لیے دنیا میں اللہ کے رسول کی طبیعت بھی خراب ہوئی، آپ کی بیٹی کی وفات بھی ہوئی، آپ کی بیوی کی وفات بھی ہوئی، آپ کے رشتہ دار بھی گئے، آپ کو نواسے بھی ہوئے، خوشیاں بھی ملے، غم بھی ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ بھئی دنیا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی مجھے کچھ بھی نہیں ہونا، میرے اوپر غم آنا ہی نہیں، میرے اوپر مصیبت آنا ہی نہیں، میرے اوپر پریشانی آنا ہی نہیں، میرے اوپر بیماری آنا ہی نہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کوئی کو ہوتا، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا کو دنیا سمجھنا چاہیے، دنیا کو جنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا کو اگر جنت سمجھیں گے تو پریشان رہیں گے، دنیا کو دنیا سمجھیں گے تو پریشان نہیں رہیں گے۔ دنیا کو دنیا سمجھے ہوتے رہتا ہے، بھی دنیا ہے،
آدمی تو کل جانا ہی. کتنے نوکری والے خوش ہے، کتنے مالدار والے خوش ہے، کتنے دنیا میں خوش ہے. کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جھنجٹ میں رہتا ہی رہتا ہے، اور اس میں ہی مزہ رہتا. سالن میں، بریانی میں مرچی ڈالے تو مزہ رہتا، بغیر مرچی کا مزہ بھی نہیں رہتا. تو دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح مرچی والی چیزیں ہیں تو دنیا کا مزہ ہے. بڑے ہونے کے بعد بول سکتے ہیں ایسے حالات آئے تو بھی ہم جمے. جیسے بچے بولتے امتحان کا سے اتنی تیاری کرے تو اتنے نمبرات ملے. تو آپ جب آزمائشوں میں رہیں گے پھر اللہ کے پاس درجات پائیں گے. تو اس لیے دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی آزمائشیں، دنیا کے پریشانیوں کو دیکھ کر ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اور ایمان کے بارے میں شک و شبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قادر ہے، کس کے ساتھ کس طرح سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، وہ سب جانتا ہے اور اپنے اعتبار سے کرے گا. تو اس لیے ہم اپنے ذہنی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے بھی، دلی اعتبار سے بھی اپنے ایمان پر جمے رہیے، اور اپنے اقوال میں، اپنی باتوں میں، اپنے اعمال میں بھی ظاہری اعتبار سے بھی اپنے اسلام کو جھلکائیے، دکھائیے کہ بھئی میں مسلمان ہوں. کوئی ڈرے ڈرے، جو نہیں مانے نہیں مانے، جو کچھ بولے بولے. تو اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والے اور بولنے والے دونوں کو جب تک زندہ رہیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں، اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. جب تک زندہ رہے مولا ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما. ان ہاتھوں کو، ان پیشانیوں کو دوسروں کے سامنے جھکانے اور پھیلانے سے حفاظت فرما. یا اللہ ظالموں کی اور دوسرے لوگوں کی جو محنتیں چل رہی ہیں ہماری لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرنی، یا اللہ انہیں ہلاک و برباد فرما. اے اللہ ہمارے لڑکیوں کو، ہماری بہنوں کو اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرما. ہم تمام کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما. جہاں جہاں دین کی محنتیں، کاوشیں، کوششیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ہر ایک کو قبول فرما. یا اللہ ہر ایک کو قبول فرما. یا اللہ یہ جو محنتیں ہم لوگوں کے اعتبار سے، سمر کلاس کے اعتبار سے جو چل رہی ہیں، یا اللہ اس کو قبول فرما. تعاون کرنے والوں کو، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، بولنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو قبول فرما. ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اپنے فضل سے پورا فرما. اس مختصر سی دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول و منظور فرما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.